ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین ابی القاسم المحمد وعلی طیبین الطاہرین وغر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلوات بجی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اس بچے کی سلامتی کے لیے پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے احساس ہے کہ پورے دن آج آپ لوگ شہادت معصومین علیہ السلام میں مصروف رہے ہیں، اور آپ کی ہمت اور آپ کے حوصلے کو سلام ہے کہ ظاہر سی بات ہے ظہر سے آنے کے بعد عصر کے وقت گئے اور پھر آپ سننے کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ یہ واقعاً کسی اور کے بلانے پہ شاید ہمیں دعوت بھیجی جائے تو اتنی ہمت نہ ہو کہ دوبارہ جا پائیں۔ یہ ایک ایمان کی قوت ہے، ایک ایمان کی طاقت ہے۔ یہ ہماری وہ چیزیں بن چکی ہیں کہ جس سے بغیر ہمیں زندگی نہیں گزاری جاتی۔ بس ہلکا سا سمجھنا یہ ہے کہ عادت اور ہے، عبادت اور ہے۔ میں بات کو یہیں سے کنٹینیوس کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو ہم سرنامہ کرام قرار دے رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے درمیان نبی کی سیرت کو نمونۂ عمل قرار دیا۔ اور یہ نبی کی سیرت ہی ہے کہ دین کے کاموں کے خاطر تھکنا نہیں ہے، بلکہ دین کے کام ہماری تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ تھکاوٹیں کب دور ہوتی ہیں انسان کی؟ ایک باپ کی تھکاوٹ جب دور ہوتی ہے اپنی اولاد کو دیکھ لے، ایک شوہر کی تھکاوٹ جب دور ہوتی ہے جب شریک حیات یہ تو نا، تو ہمارے جتنے بھی پورے دن کی تھکاوٹ ہے، یقین جانے جب ہم مصلی عبادت پر یا فرش عزا پر آ جاتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر تھوڑا سا صبر کا مادہ ہو، تھوڑا سا شعور ہو، اور وہ شعور اور ضبط اس طرح نہ ہو جیسے ہمارے نوجوان یا ہمارے کہتے ہیں کہ مولانا جب تک نماز فجر نہیں پڑھ لیتے سکون نہیں ملتا، یا ہم نماز نہیں پڑھ لیتے۔ یہ لفظ عادت، عبادت اور ہے، عادت اور ہے۔ یہ اب کیونکہ آج کی جو ہماری تاریخ ہے جس میں ہمیں بیان کرنا ہے وہ امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے بہت زیادہ نہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی پوری زندگی کے حالات واقعات الگ الگ ہوتے ہیں، تو ایک ہر آدمی کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے عرض کرے۔ اور عادت ہوتی ہے کہ ہمیں عادت ہو چکی ہے یہ کام کرنے کی۔ عادت اور عبادت ایک بنیادی سا فرق ہے۔ عادت کے بغیر انسان جی نہیں پاتا، وہ عادت وہ رٹی رٹائی چیزوں کو کہتے ہیں عادت، جو اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ لیکن عبادت جو وقت محل کو دیکھتے ہوئے انجام پائے۔ آپ باتوں کو میں سمجھانے کی کوشش کروں، مطلب عادت ہے آپ کی 4 رکعت مغرب کی یا عشاء کی پڑھنے کی، لیکن عبادت ہے کہ اگر حالت سفر میں ہو 4 کو 2 میں بدل دو۔ اب اگر کوئی آدمی آگے کہے کہ نہیں جناب ہمیں تو عادت ہے ہماری وہی پڑھیں گے، کہا نہیں، آپ کو اپنی فکر نہیں چلانی، آپ کو اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ جہاں آدمی صرف اپنی باتوں پہ اڑ جائے کہ ہمیں یہی انجام دینا ہے، وہ عادتیں کہلاتی ہیں۔ جہاں اہل بیت علیہ السلام اور تعلیمات قرآن شامل ہو جائے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ اور عبادت کوئی الگ چیز کا نام نہیں ہے، یہ میں مسلسل عرض کیا ہے، کیونکہ امام سید سجاد کو ہمارے معاشرے میں جسارت کر رہا ہوں اس جملے کو تاکہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ میں وہ باتیں جو عام طور پہ رائج ہوتی ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کو سید الساجدین زین العابدین سے زیادہ آج کا ہمارا نوجوان عابد بیمار کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، اور وہ اس کو لگتا ہے کیونکہ نئی سی چیز لگتی ہے نا اس کو، تو نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچو کہ عابد بیماری سید الساجدین ایک دن کے بیمار ہیں، لیکن باقی زندگی ان کی بیماری میں نہیں ہے، لیکن ہم اس ایک دن کی بیماری کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، باقی زندگی کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا۔ امام سجاد کی زندگی یا دوسرے اماموں کی زندگی ہمیں جہاں بہت سارے پیغام دیتی ہے، میں نے برابر اپنی مجلسوں میں عرض کیا، اگر آپ کے ذہن میں ہوگی اور ذہن میں نہ ہو تو جو چینلوں پہ آتی ہے اس کو ریپیٹ کر کے سن لیجئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام اور دین ہمیں سر اٹھا کے جینے کا ہنر سکھاتا ہے۔
اہل بیت علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جس مقام سے بھی آپ گزر جاؤ اپنی چھاپ چھوڑ جانی ہے آپ کو یہ پرواہ نہیں کرنی ہے کہ سامنے دشمن ہے یا کون ہے. آپ کے دل میں خوف خدا ہونی چاہیے، محبت اہل بیت ہونی چاہیے، رسول کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے، پھر گزر جانا چاہیے. بالکل کم سے کم اتنا یقین ہو جتنا ایک چھوٹے بچے کو اپنے بڑے کے وجود کا ہوتا ہے. یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ سید سجاد کے حوالے سے بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. یہ میں نے مثال دی ہے لیکن پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. مثلا ایک بچہ محلے میں شرارت کرتا نظر آتا ہے، لڑتا ہے کسی سے، اپنے بھائی سے، دوست سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پٹ بھی رہا ہے اگر، لیکن اگر اس کو یقین ہو جائے کہ بچانے والا چچا، تایا، ماموں، پھوپھا، بڑا بھائی آ گیا، تو اب وہ پٹتا ہوا بچہ بھی شیر بن جاتا ہے. اور کر رہے ہیں میں اس بات پہ، پٹتے ہوئے بچے کو طاقت مل جاتی ہے، کوئی بچانے والا ہے. بس یہی یقین، یہی عقیدہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں گمراہیوں سے بچانے کے لیے قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے. ہمیں تاریکیوں سے نکالنے کے لیے نور آیا ہے، ہدایت کی صورت میں نبی اور رسول آئے ہیں، اور یہ ہماری ہدایت اس طرح کر دیتے ہیں، اس طرح نکال دیتے ہیں کہ جس طرح انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے ان کی محبت. جیسے کسی چیز میں کوئی چیز گر جائے، نکال لی جائے، پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کا تصور، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہمیں بالکل آسان زندگی گزارنا سکھاتی ہے. امام سجاد کی زندگی کو، کیونکہ اس سے پہلے جب ہم آئے تھے تو پورا خمسہ اس پہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس خمسے میں جو باتیں آپ کے درمیان عرض نہیں کی تھیں وہ ہم چاہیں گے کہ آپ کے درمیان رکھے. امام سجاد کی زندگی میں ہر ذاکر پڑھتا ہے، کوئی ذاکر ان کی شجاعت پڑھتا ہے، کوئی خطبہ پڑھتا ہے. ہم نے بھی خطبہ پڑھا، خطبے بھی ان کے 3 ہیں. ہم نے مسجد دمشق کا خطبہ پڑھا تھا، کوفے کا بھی خطبہ ہے امام سجاد کا، امام سجاد کا مدینے میں پہنچنے کا بھی خطبہ ہے، اور دیکھیں اور شام کا بھی خطبہ ہے. میں خطبہ نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں ایک اشارہ دوں گا. یہ میں اشارہ 2 طرح کے اشارے دوں گا، ایک خطبے کا ہلکا سا اشارہ دوں گا اور ایک اشارہ آپ کو دوں گا کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. گھر جانے کے بعد تاریخ اسلام کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے ہم تینوں خطبوں کو ٹیلی کریں. دیکھیں ہر خطبہ ایک سا نہیں ہے، تینوں خطبوں میں فرق ہے. جب کوفے میں جو خطبہ دیا ہے اس میں کوفے والوں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے، ان کو ان کے وعدے یاد دلائے کہ تم نے کیا وعدے کیے تھے. دربار شام میں یعنی دمشق کی مسجد میں جو خطبہ دیا ہے وہاں اپنے آبا و اجداد کا شجرہ پڑھا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، کیونکہ وہاں پہ غیر بیٹھے ہوئے. دیکھیں بات سمجھ لیں، وقت اور موقع کو سمجھیے. مدینے میں داخل ہوتے وقت جو امام سجاد نے خطبہ دیا اس خطبے میں اپنی مظلومیت بیان کری ہے. یعنی امام سجاد نے اپنی زندگی کا ایک بہترین پہلو کیا دیا کہ آپ کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہاں پر کیا بولنا ہے، کہاں پر کیا پیغام دینا ہے. جب غیر ہوں، سنیے گا میرے، جب غیر ہوں جنہوں نے وعدہ خلافی کیے تو ان کو ان کے وعدے یاد دلاؤ. جہاں اہل بیت کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں ان اہل بیت کی فضیلت یاد دلاؤ، اور جہاں پر اپنے آ جائیں پھر اپنے مصائب ان کو یاد دلاؤ کہ ہم پر کیا کیا بیت گئی. ایک صلوات پڑھ دیجیے مل کے، محمد و آل محمد. یہ تینوں خطبوں کو آپ اپنے گھر جانے کے بعد تھوڑے، کیونکہ ہمارے پاس 40 سے 45 منٹ میں اتنی وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم وضاحت کر سکیں، اور ظاہر دوسرے ہمیں پہلو بھی اٹھانے ہیں. امام سجاد کی زندگی کے بہت سارے کارنامے ہیں، اور وہ کارنامے آج کتابی صورت میں بھی موجود ہیں. دیکھیے 2 طرح کی زندگی تاریخ ہوتی ہے. ایک تاریخ ہے واقعات، ہو سکتا ہے وہ واقعہ کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھ سے کچھ سمجھیں. ایک ان کی کتابی صورت میں احادیث روایت جو آ جائیں، دعائے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، یہ بہترین ذریعہ ہے معرفت کا. اس کو ہمیں چاہیے، اس کی ایپ بھی موجود ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد یا رات میں یا دن میں کوئی ایک وقت معین کر کے پوری دعائیں نہیں پڑھ پائیں گے ہم، کیونکہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی ہمت چاہیے، لیکن تھوڑی تو پڑھ سکتے ہیں ہم. اس کے ساتھ ساتھ مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندی کے بارے میں امام سجاد نے کیا فرمایا، وہ بھی آپ کو ان کی زندگی میں اور کتابیں موجود ہیں، مل جائے گی. اسی کو ایک حصے کو، یعنی جسے رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، میں نے امام سجاد کے حوالے سے نہیں بلکہ ابھی شاید پچھلے ہفتے 2-3 دن پہلے جو ایک مجلس پڑھی تھی، کچھ حصہ رسالۃ الحقوق کا پڑھا تھا میں نے. اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں آج اس کا تھوڑا سا آگے کا حصہ آپ کے درمیان عرض کروں گا. اگر آپ سننا چاہتے تو ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. ابھی تک کیونکہ اس دن کی مجلس تھی، دن کی مجلس میں ہر آدمی شرکت نہیں کر پاتے اور رات کی مجلس میں سب آتے ہیں. رسالۃ الحقوق آپ پڑھیے گا ضرور اس کو.
ابھی تو آپ سن لیں جتنا بھی میں بیان کر پاؤں گا، جتنی ہمت ہو پائے گی، لیکن اس کو ہمیں گھر جا کر بھی اس پر باقاعدہ ہمیں ایک ایک پوائنٹ پہ رکنے کے بعد غور کرنا ہے۔ 51 حق بتائیں امام سجاد نے ہمیں۔ کتنے حق بتائیں؟ ہاں تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں تاکہ مجھے ایسا لگے کہ آپ ہیں کتنے 51 حقوق۔ حق کیا ہے؟ ابھی ہم اس پہ اگر آئیں تو 51 حق امام نے بتائیں۔ اب ان 51 میں ظاہر سی بات ہے مجھے بھی سب یاد نہیں ہو پائیں گے، میں بھی بیچ میں موبائل نکال لوں گا، بیچ میں جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوگی میں ان کے صرف ابھی آپ کو ہنٹس دیتا ہوں، تشریح تو بہت دور کی بات ہے اس کی۔ امام نے جن کا حق بتایا ہے اس میں حق بتایا ہے امام نے زبان کا، اس حق میں امام نے حق بتایا ہے کانوں کا، بور تو نہیں ہوں گے نا آپ؟ اس حق میں امام نے حق بتایا ہے آنکھوں کا، اس حق میں امام نے حق بتایا ہے پیٹ کا، ان 51 حقوق میں امام نے حق بتایا ہے پیروں کا۔ اب ان حقوق میں امام نے حق بتایا ہے پروردگار کی عبادت کا، ان حقوق میں امام نے حق بتایا ہے نماز کا، حق بتایا ہے روزے کا، حق بتایا ہے حج کا، حق بتایا ہے زکوٰۃ کا، حق بتایا ہے صدقے کا، حق بتایا ہے ماں کا، حق بتایا ہے باپ کا، حق بتایا ہے استاد کا، حق بتایا ہے اذان دینے والے مؤذن کا، حق بتایا ہے امام سجاد نے نماز پڑھانے والے پیش نماز کا، حق بتایا ہے امام نے رسالۃ الحقوق میں ان لوگوں کا جو حاکم ہوتے ہیں، حق بتایا ہے امام سجاد نے پڑوسی کا، حق بتایا ہے امام سجاد نے اور استاد کا، حق بتایا ہے امام سجاد نے طالب علم کا، حق بتایا ہے امام سجاد نے پڑوسی کا، حق بتایا ہے امام سجاد نے قرض دینے والے کا، حق بتایا ہے امام سجاد نے قرض مانگنے والے کا، حق بتایا ہے امام سجاد نے جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کا حق ادا کرنے کا، حق بتایا ہے امام سجاد نے کہ جس نے ہم سے معافی مانگی ہے اس کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، حق بتاتے ہیں امام سجاد ہم دوسرے کو بخشے کس طرح۔ اب اتنے سارے جب حقوق آ جائیں گے تو ذہن تھوڑا سا وہ رہتا ہے کہ اتنے بھی حقوق ہیں، اتنے بھی حق ہیں۔ اب آپ سوچئے ابھی رکے نہیں ہیں یہاں پر امام نے استاد کے حق میں پھر استاد کے 10 حق بتائے ہیں، رزق کے حق میں پھر امام نے 2 طرح کے بتائے کہ کس طرح کا عرض کرنا ہے، ماں باپ کے احترام حقوق میں پھر امام نے حق بتایا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے۔ اب دیکھیں امام کے جملے میرے جملے نہیں ہیں، میں ہلکے ہلکے بتاؤں گا۔ امام نے جب زبان کی باری کی تو امام نے زبان کا حق کیا ہے تمہارے اوپر۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ روز محشر ہم بولے یا نہ بولے ہمارے بدن کا ہر عضو بولے گا یا نہیں بولے گا؟ قرآن پہ یقین ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انسان کا ہر عضو بولے گا۔ امام نے کہا تمہارا زبان کا تمہارے اوپر حق کیا ہے؟ کہ زبان کا حق یہ ہے کہ جو پروردگار نے زبان تمہیں عطا کی ہے اس زبان کو صحیح جگہ استعمال کرنا۔ ہم زبان کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں؟ آئیے اب اس کی تھوڑی سی یہاں باتیں کریں گے ہلکا سی دیر کے لیے۔ امام سجاد کی زندگی ہے، امام سجاد کی کتاب ہے، امام سجاد کے اصول ہیں۔ حکیم لقمان ایک بہت بڑے دانشور، بہت بڑے حکیم۔ حکیم لقمان وہ حکیم ہیں کہ سورہ لقمان ہے، وہ حکیم ہے کہ جب یہ حکیم نہیں طبیب یہ جنگل سے گزرتے ہیں بیٹا تو جڑی بوٹیاں بولتی ہیں میں اس مرض میں کام آتی ہوں۔ حکیم لقمان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تشریف فرما ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تشریف رکھتے ہیں تو سب نے اپنے اپنے دیکھیے اب امام نے فرمایا کہ غلام اپنے مالک سے پہچانا جاتا ہے، یہ بھی حقوق میں ہے۔ تو حکیم لقمان اور دوسرے جب لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کوئی لے کے آئے۔ سب نے اپنے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ سب سے اچھی چیز لے کے آؤ۔ کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لے کے آیا۔ حکیم لقمان کا غلام کیا لے کے آیا معلوم ہے آپ کو؟ سنا ہوگا، یقین ہے میرا ضرور سنا ہوگا، ساتھ دیا کریں۔ حکیم لقمان کا غلام لے کے آیا زبان۔ کیا لے کے آیا؟ زبان۔ وہ ملتی ہے کہ اب جو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ لے کے آؤ۔ کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا۔ حکیم لقمان کا غلام پھر زبان لایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب انہوں نے پوچھا حکیم لقمان سے کہ تمہارے غلام کو کیا ہو گیا؟ اچھی چیز منگائی تو زبان، بری چیز منگائی تو زبان۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، غلام سے پوچھو لایا یہ ہے۔
اتنا یقین اپنی تربیت پہ ہونا چاہیے. کہا یہ لے کے آئے اسی سے پوچھو. حکیم لقمان کے غلام سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے یہی سیرت اور قرآن سے یعنی اپنے نبی کی اپنے حکیم کی تعلیمات سے یہی چیزیں سیکھی ہیں کہ سب سے اچھی بھی یہی چیز ہے، سب سے بری بھی یہی چیز ہے. اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح استعمال کرو گے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، اس کو نہ سمجھتے ہوئے حق ادا نہیں کرو گے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں. بات آپ تک نہیں پہنچی کیونکہ حکیم لقمان کی تھی کہ غلام کی تھی. مجھے مولائے کائنات کی بات سے سہارا لینا پڑے گا کیونکہ زبان کی بات تو پہنچانی ہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ کلمات کثار میں تکلموا تعرفوا، تم بولو تاکہ پہچانے جاؤ. الانسان مخفی تحت اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ امام کیا فرما رہے ہیں ہمارے پہلے امام؟ تم بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس کا مطلب امام چاہتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار بولیں. نہیں میرے عزیز، امام چاہتے ہیں بولیں تاکہ، کیونکہ بولنے سے ہی پہچان ہوتی ہے، بولنے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیں کیا. لیکن اب اس کے بعد امام نے پھر کیا فرمایا اسی کے اندر؟ جب آپ امام کی وصیت پڑھیں گے اور وصیت میں اس میں آئیں گے تو امام نے ایک جملہ فرمایا ہے، میرے لال کسی برتن کا سامان، مثال دے رہے ہیں امام، کسی برتن کا سامان جب تک محفوظ رہتا ہے جب تک اس کا ڈھکن بند رہے. پڑھیں آپ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کسی برتن کا سامان جب تک محفوظ ہوتا ہے تب تک ڈھکن بند رہے، اگر ڈھکن کھل گیا تو مال محفوظ نہیں رہے گا. امام فرمایا اسی طرح اپنی زبان کو صحیح طور سے استعمال کرنا. عاقل اور جاہل اور نادان میں کیا فرق امام فرما رہے ہیں یہاں پر کہ عاقل اور نادان کی زبان میں یہ فرق ہے، عاقل پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے، جاہل پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے. ایک سال بعد پڑھیے مل کے محمد والے محمد. یا علی، عاقل کون ہے؟ عاقل کون ہے جو پہلے سوچے. آئیے ہم یہاں رکنے کے بعد ہلکی سی دیر سوچیں کہ ہم جتنی گفتگو کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں؟ پڑھنا اور ہے. حدیثوں میں آیا، امام نے فرمایا، امام سجاد سے حدیث ہے، جب دعائیں پڑھیں گے آپ تو جب دعا پڑھیں آپ امام کی صحیفہ سجادیہ کے علاوہ بھی کچھ دعائیں، مشکل کے وقت کی دعا، رزق کی تنگی کے وقت کی دعا، رزق نہ ملنے کی دعا، اولاد کے نہ ملنے کی دعا، یہ دعائیں ہیں، دعاؤں کا چیپٹر ہے پورا. اس میں امام نے فرمایا کہ جب دعا کے لیے تم اٹھو ایسے ہی نہ مانگ لینا. کہا ہمارے معاشرے میں بھی جب ہم کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو جاتے ہی نہیں کہتے ہمیں یہ دے دو، پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں کس طرح آپ کو بیان کر رہا ہوں، بڑا خوش موضوع ہے لیکن سنیں. امام فرماتے ہیں کہ جب اب امام کی دعاؤں کا سریہ دیکھیے گا، ابھی زبان ہی پہ آ رہے ہیں، ابھی حقوق تو اس کے بہت دور کی چیز ہے کہ جب کسی سے مانگتے ہو، مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے، کتنا بے ادبی سی لگے کہ میں جاتے کہوں ذرا بھائی دینا یہ. یا تو ہم اتنے فرینک ہوں کہ ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست ہوں، لیکن جب مجھے آپ سے کوئی مطلب کی بات ہو، کچھ مانگنا ہوگا تو کس طرح مانگوں گا میں؟ آپ بہت اچھے ہیں، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، کچھ ہوا تھا، یہی تو طریقہ ہے نا بھائی، یہی تو ہے نا. تو اب امام فرماتے ہیں کہ جب دنیا والوں سے مانگنے میں تم اس طرح کرتے ہو تو اس سے مانگنے سے پہلے کم سے کم الفاظوں کو تو تعین کر لو، معین کر لو. یعنی امام نے فرمایا دعا اٹھا کے ایسے کہ معبود یہ دے دے، یہ دے دے، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، اور اس کی حمد و ثنا کے بعد پھر اہل بیت کا وسیلہ دو تاکہ حمد و ثنا سے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو سکے اور اہل بیت کے وسیلے کی وجہ سے دعا رد نہ ہو. جتنی دعاؤں میں اٹھا کے دیکھیں گے ہر 2 جملے کے بعد صلوات آ جائے گی بیچ میں. جتنی دعاؤں کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے ہر 2 دعا کے بعد صلوات آ جائے گی. آپ کوئی بھی ایک دعا اٹھا کے دیکھ لیجئے، مگر مصیبت کے وقت کی دعا کہ معبود تیری ہم، تو پالنے والا ہے، تو خالق ہے، تو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، شیطان سے بچنے کی. ابھی شیطان، یہ دعا کے بعد شیطان سے بچنے کے لیے امام کے جملے کہ معبود مجھے اس شیطان رجیم سے بچا محمد و آل محمد کے صدقے میں، اور پروردگار مجھے اتنی ہمت دے کہ میں تیری پیروی کر سکوں، اس کے مقابلے ڈٹ سکوں. معبود مجھے ہر اس خوشی میں شامل
رکھ کہ جس میں تیری خوشی شامل ہو، مجھے اتنا قوی بنا دے کہ میں شیطان کو جواب دے سکوں۔ پھر درود آ جاتا ہے یہاں پر کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، اور پروردگار تو مجھے عزت دے غیروں کی نگاہ میں۔ جملہ سنیے گا دعا کا، معبود تو مجھے عزت دے غیروں کی نگاہ میں مگر اپنی نگاہ میں مجھے ذلیل کر دے۔ یہ ہے معرفت، یہ امام سجاد کے جملے ہیں۔ میں کس طرح آپ کے سامنے عرض کروں، معبود تو مجھے غیروں کی نگاہ میں تو عزت دے مگر مجھے اپنی نگاہ میں ہی ذلیل رکھ۔ کہا کیوں ذلیل رکھا؟ اس لیے کہ اگر میں اپنی نگاہ میں ہی بلند ہو گیا تو شاید میں دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا چلوں۔ میں نہیں چاہتا کسی کا حق پامال ہو، کیونکہ دنیا کے حساب سے زیادہ آخرت کے حساب کی مجھے پرواہ ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں اخلاق۔ زبان کے حوالے گفتگو چل رہی ہے، بھی ہمارے بھی تو زبان کا حق ہے، ہم بد کلامی کر دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غیبت اور تہمت میں کیا فرق ہے؟ امام فرما رہے ہیں، امام کی تفسیر پڑھائی گئی، غیبت اور تہمت کیا ہے؟ مجھ میں ایک برائی پائی گئی، آپ نے وہ برائی بیان کری، یہ ہے غیبت۔ اور جو کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ بیان کرو، وہ کیا ہے؟ بولے میرے ساتھ، وہ کیا ہے؟ تہمت۔ دونوں بری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بری۔ غیبت کرنے کے لیے امام نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے، میری میں نہیں پڑھا جائے گا، سنیے، میرے روح کانپتی ہے تنہائی میں سوچتے تو، اور پھر ہم سوچیں ایک لمحے کے لیے ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے جوان بھائی کے گوشت کا کھانا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے جوان بھائی کا، بولے جوان بھائی کا، کوئی ہے معاشرے میں، ہم میں، اللہ نہ کرے ہمارے تو جانے بھائیوں پہ قربان ہو جائیں، بھائی کا حق، یہ بھی امام نے فرمایا ہے۔ ویسے حقوق میں جب 51 میں جائیں گے تو بھائی کا حق بھی آئے گا کہ بھائی کا حق کیا ہے، دوست کا حق کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جوان بھائی کا گوشت کھانا۔ اور تہمت، یہ جو ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، چغل خوری، کیا اہل بیت اس عمل سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اب مجھے سہارا لینا پڑے گا پھر حدیث کا، کہ آپ سے ہمسائے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے آپ کے لیے کہا، فلاں صاحب، یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ ایسا کہہ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک بڑی پیاری سی حدیث، ساری پیاری ہوتی ہے لیکن بات کو تقویت لینے کے لیے میرا حدیث جانا پڑ رہا ہے مجھے امام جعفر صادق کی خدمت میں۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی شخص تمہارے پاس آ کے کسی کی برائی کرے، امام فرما رہے ہیں جب کوئی شخص تمہارے پاس آ کے کسی کی برائی کرے تو یقین جاننا اس سے بچنا، کیونکہ یہ تمہاری برائی بھی اس کے پاس جا کے کرے گا۔ اب اس کو ختم کیسے کریں معاشرے سے؟ ہم ختم بھی تو کرنا ہے نا، خالی بیماری نہیں بتانی، بیماری کا علاج بھی ہے۔ اس کو بیماری کے علاج کو دور کرنے کے لیے ہی تو پنجگانہ نمازیں ہیں، تاکہ یہاں مومنین سے مل سکے، خیریت لیتے۔ اس کو ختم کرنے کا علماء اخلاقیات نے ایک آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب کوئی تم سے کسی کی برائی کرے تو صرف تم اتنا کام کرنا کہ اس سے کہنا بھائی میری بات کرا دے، یا ہم پوچھتے نہیں ہیں مولانا آپ کے بارے میں فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، میں نے اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے نا، ایک خاکہ بنایا کھڑا ہوا، میں نے اپنے ذہن میں پوری فلم بنا لی، اس نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے پوری ایک کہانی بنا لی، ایسے کہہ دیا، اب میں اس کی کمیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مثلا مولانا آپ نے یہ چیز ایسے کہی ہے اور آپ کا یہ اخلاق، اب میں اپنے اخلاق، یہ مجھے توفیق نہیں ہو رہی کہ میں سوچوں کہ واقعی جو کہا ہے وہ مجھ میں ہے یا نہیں۔ اب میرے ذہن میں خاکہ بن رہا ہے اس میں کیا کیا کمی ہے، اور اب مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ کہنے والے سے جا کے پوچھ سکوں، بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں سے جا کے میں کمیاں بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایسے کہہ رہے تھے اور دیکھو اس میں یہ کمی پائی جا رہی ہے۔ امام نے فرمایا اس چیز سے بچو، یہ غیبت ہے، یہ تمہارے معاشرے کو دور کر دے گی، معاشرے میں فساد برپا کر دے گی۔ ان غیبتوں کو دور کیجئے، قدورتوں کو دور کیجئے۔ ہم تو پنجگانہ نماز میں لا کے تمہیں ملوانا چاہتے ہیں، ہم تو مجلس و محفل کے نام پہ تمہیں ملوانا چاہتے ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو یہ باتیں پیدا کرنے کے بعد مومنین کو دور کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بزرگ محمد و آل محمد۔
زبان کا حق، اس کے بعد پھر امام اب شکم کا حق. اب دیکھیے شکم کے حق کی بات آتی ہے، وہ حق تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے ہیں. امام شکم کے دو حق ہیں. کتنے حق ہیں عرض کروں؟ سنیے، امام فرماتے ہیں شکم کا حق اور شکم کے دو حق ہیں. ایک حرام غذا سے بچانا، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ سوچیں اس بارے میں. امام فرمایا دوسرا شکم کا حق ہے کہ اسے پر نہ کر دینا، فل نہ بھر دینا، اتنا نہ بھر دینا کہ سستی آ جائے، کیونکہ جب سستی آنے لگتی تو عبادتوں میں کمی واقع ہونے لگتی. یعنی اتنا پیٹ بھر کے نہ کھانا. اب اگر ہم حرام رزق کی طرف آ جائیں تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور حرام رزق کی پوری ایک فہرست ہے. جب پوری فہرست اس کو عرض کرتے چلیں گے تو پھر حق کہاں سے ہو پائے گا؟ اچھا، میں نے خمس پہ بھی گفتگو کی ہے تھوڑی بہت دیر کے لیے. میں آج ایک میگزین وغیرہ کے لیے بھی آپ کے سامنے بولا. میں صرف ایک مسئلہ پوچھتے ہوئے پھر حقوق کی طرف آ جاؤں، کیونکہ عالم کا بھی حق ہے. وہ حق ہے کہ ممبر پہ آئیں تو ممبر کا بھی حق تھوڑا سا میں اس طرح پڑھا ہوں. جس مال سے خمس نہیں نکلتا وہ مال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پاک ہے نجس؟ دیکھیے جب تک آپ نہیں بولیں گے میں آگے نہیں بولوں گا. جس مال کا خمس نہیں نکلا ہوا، جس مال سے خمس نہیں نکلا وہ مال نجس ہے یا پاک؟ اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. نجس ہے پپو ہے. اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ میرا تھوڑا ساتھ دے دیں، مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہوئے تھک گئے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں صرف منہ سنیں. اہل بیت علیہ السلام کون ہے؟ آیت تطہیر کے مصداق. نجاست ان سے کون دور رکھے گا؟ ہم یا اللہ؟ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے نا دور رکھنے کے لیے. جس مال سے خمس نہیں نکلا، اگر اس مال سے میں نظر و نیاز کرتا ہوں وہ اہل بیت تک پہنچے گی؟ جس مال سے خمس نہیں نکلا اس مال سے، اس پیسے سے میں نظر نیاز کروں، اہل بیت تک پہنچے گی؟ جب اہل بیت تک نہیں پہنچے گی تو پھر ہم خمس کے پابند کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور خمس کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. پروردگار نے اپنے قرآن مجید میں آپ کو خمس کی دعوت دے کے آپ سے فرمایا ہے جناب جب سال بھر حلال کاموں میں خرچ کر کے بچ جائے تو دینا. پہلے ہی نہیں مانگ رہا وہ. اور اس بچنے کے بعد دینے پہ سیکیورٹی کے طور پہ آپ کو کیا دیتا ہے کہ مخمس مال جہاں لگا ہوگا وہ کاروبار برباد نہیں ہوگا، جو اولاد اس رزق کو کھاتی جائے گی وہ پریشانی مبتلا نہیں ہوگی. اتنی بڑی گارنٹی کے بعد تو ہم پہ واجب ہو جاتا ہے نا کہ ہم ادا کریں. اب ہمارے یہاں راہ، یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ راہ خدا میں آپ ایک خرچ کرو گے اس کے بدلے 70 ملیں گے، 10 ملیں گے، الگ الگ روایتیں اس کی ملتی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں. ہمیں خرچ کرنے سے پہلے اس مال کو دیکھنا پڑے گا، اس مال پہ کسی کا حق تو نہیں ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام تاریخ کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے وہ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 نیکی دے گا. جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو کتنی نیکی دے گا؟ اور جو ایک گناہ کرے گا اس کو سزا ایک. یہ اللہ کا رحم، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 دے رہا ہے. آپ تو کاروباری لوگ ہیں، ایک برائی کے بدلے ایک سزا دے رہا ہے. اب وہاں مجھ جیسا کوئی بیٹھا رہا ہوگا جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہوگا، اس نے اس بات کو سنا امام کی، اور امام کی بات کو دیکھ آدھی ادھوری بات، اس بات کو سننے کے بعد مسجد سے نکلا، راستے میں اس نے 10 جگہ چوری کی. کتنی جگہ چوری کی؟ میرے ساتھ ہیں، کتنی جگہ چوری کی؟
اور 10 جگہ فقیروں میں بانٹ دی. 10 جگہ چوری کی, سمجھے بچے, 10 جگہ چوری کی, 10 جگہ بانٹ دی. تو لوگوں نے کہا یہ کیا کام کر رہے ہو بھائی تم؟ کہنے لگے ابھی تو امام نے کہا ہے ایک نیکی کی جزا 10, ایک برائی کی سزا 1. کہا میں نے 10 برائی کی تھی تو 10 سزا ملی, مگر میں نے 10 جگہ بانٹا ہے. توجہ فرما لیجئے گا, میں نے 10 جگہ بانٹا ہے تو مجھے کتنی نیکی ملی؟ بھائی 10 سے کتنی ہو گئیں جی؟ تو کہا اس میں سے برائی مائنس کر دو, کتنی نیکی بچی؟ اب یہ صحابی تھا, یہ بھی کنفیوز ہو گیا. سننا کافی نہیں, پریکٹیکل لائف میں لانا ضروری ہے. وہ بھی کنفیوز ہو گیا, بولے ہاں کہا تو امام نے یہی تھا, مگر اللہ جسے ہدایت دینا چاہے. بس دوسرا بولا کہا تو تھا لیکن امام سے پوچھو مطلب کیا تھا. نہیں میرے سے توجہ فرمائیے گا. دیکھیں بہت سی باتیں ذاکر بیان کر دیتا ہے, آپ دل میں رکھ لیتے ہیں, ہم سمجھے نہیں سمجھے ہماری نہیں, اس کو کنفرم کیجئے. جب تک وہ بات آپ کے ذہن و عقل سے آپ تک نہ پہنچ جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ثواب کے لیے نہیں آنا ہے ہمیں خالی. تو انہوں نے کہا کہ چلو امام کی خدمت میں چل کے پوچھتے ہیں امام مقصد کیا تھا. امام نے جب اس کے سب واقعہ بیان کرا, امام نے کہا ہم نے جو یہ بیان کیا اپنے جج سے کہ رائے خدا میں ایک نیکی پہ 10 جزا ملے گی, یہ حرام کی کمائی سے نہیں ہے, یہ ناجائز کمائی سے نہیں ہے. جب حق و محنت کی کمائی سے خرچ کرو گے, جب ایک کے بدلے 10 ملے گی. ایک سال بعد پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد. ایک مل جل کے سے بہتر ترین سلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. شکم کا حق, پاؤں کا حق. اب اس کی پوری تشریح کرنے ہے 51 ہے, بہت دور تک بات جائے گی, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں گا اس 51 میں سے جو آپ کو اچھا لگے. 51 کو فالو نہ کریں, اگر کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ, اور نہ کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہمارے پاس, نہ کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے نا, ایکسکیوز ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر سوال کا جواب اہل بیت نے دیا ہے, کہیں نہیں بچ پائیں گے ہم. یہ اپنے ذہن سے, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جتنا اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا سکون دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا, اطمینان نصیب ہوگا. آج ہم بڑے بڑے محلوں بنگلوں میں رہ لیں, اگر ہم پر حق کسی کا ہے تو نیند ہی نہیں آئے گی. مزدور اخبار بچھا کے فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے, جس پہ کسی کا حق نہیں, ٹینشنوں کو بھلا دو, حق کو بیان کرنا ہے. آئیے جب میں نے یہ سارے حقوق آپ کو بیان کیا تب یہ کہ قرآن کا ہم پر کیا حق ہے. روز محشر یہ قرآن شکایت کرے گا, جس قرآن کو کھولا نہیں جاتا. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے لیے علماء اخلاق نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جو یہ علماء, یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, ان کا بھی تو حق ہے. ہم نے ان کا کیا حق ادا کیا ہے؟ کیا ان کی مصیبت پہ رونا ان کا حق ہے؟ یہ میرا پرسنل سوال آپ سے ہے. آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں جواب آپ کو دینا ہے. یہاں آفس میں نہیں آ سکتے تو کہیں بیٹھ لیں دونوں بھائی, ہم سب آپس میں بیٹھیں. میں تو ڈسکس کے عنوان سے اس چیز کو پڑھتا ہوں. کیا اہل بیت علیہ السلام پہ رونا ان کا حق ہو گیا؟ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کے صرف خوش ہو جانا ان کا حق ادا ہو گیا؟ میں دیکھیے بڑے اس سے آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں, اہل بیت علیہ السلام کا حق کیا نظر و نیاز خالی کرا دینا ان کے نام پہ حق ان کا ادا ہو گیا؟ نہیں, ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے, ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ بات سچ ہے کہ اہل بیت کا حق ادا نہیں کر سکتے, مگر سجدے میں سر رکھ کے شکر تو ادا کر سکتے ہیں. شکر تو ادا کر سکتے ہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا کہ جو مظلوم ہے, ظالم نہیں. تو نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا جو وارث قرآن والے ہیں, قرآن کو قتل کرنے والے نہیں.
تو نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ساری چیزیں حاصل کر لیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کی پوری وادیوں کی سیر کر لیں گے، لیکن میری صرف آپ سے التجا یہ ہے، اگر ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ میراث چھوڑی، میراث سمجھتے ہیں نا، بہت زیادہ کاروبار چھوڑا ہے، پراپرٹی چھوڑا ہے، چلو اب ساری زمینوں پہ نہ جا پاؤ، پتا تو ہو کہ کس کس علاقے میں کیا کیا تمہارا ہے۔ بات آپ تک شاید پہنچا نہیں پایا بھائی، آپ نہ دیکھ پاؤ کہ کس بینک میں کیا کتنا پیسہ کیا، اتنا تو پتا ہو کہ کتنا چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے۔ آج ہم اگر اس کو اکٹھا کرنے پر آئیں تو وہی اکٹھا کر لے آنے والی نسلوں کے لیے کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ آج ہمیں اتنا تو پتہ چل جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کتابیں کتنی موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کتنے موجود ہیں، انہی کو حصار کرتا چلے جائیں، کیونکہ زمانہ آنے والا بڑا پرشب آنے والا ہے۔ قرآن میں تبدیلی کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، روایتوں کو بدلا جا رہا ہے، درایتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، عصمت کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دشمن کی سازش آج سے نہیں ہے، دور رسالت سے یہ کامیاب کوشش کرتے رہے کہ دین میں بدلاؤ پیدا کرنے کی، قرآن میں تبدیلی پیدا کرنے کی، مگر انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، خود قرآن مجید میں قرآن وعدہ کرتا نظر آتا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے نظر آئیں گے۔ اہل بیت ہم میں سے ہیں، اہل بیت ہمارے نمائندے ہیں، تم لاکھ کوشش کرتے چلے جاؤ مگر اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دشمن کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، اور ان چیزوں کو سینہ بہ سینہ ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے، سینہ بہ سینہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بہت وقت لیا اور آپ کے سامنے جسارت کی ان تمام حقوق کی، اب یہ آپ کا کام ہے کہ گھر جانے کے بعد دیکھیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، خود اس فرش ادا کا حق کیا ہے۔ یہ رسالت الحقوق میں نہیں ہے، لیکن یہ دوست کی صحبت کے دائرے میں آتا ہے۔ استاد کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق، ان حقوق پہ جب ہم جائیں گے تو پھر اب ہم پوچھتے ہیں کہ امام سجاد کا کیا حق ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو مولانا فرماتے ہیں کہ ان کا حق اس طرح ہے کہ جس قدر انہوں نے عزاداری کی ہے اس طرح عزاداری کریں، جس طرح عبادت الہی کی ہے اس طرح عبادت الہی کریں، کیونکہ کربلا کے بعد سید سجاد کا کارنامہ یہی ہے، سب سے زیادہ گریہ کرنے والا سید السجاد، سب سے زیادہ عبادتیں کرنے والا سید سجاد۔ کہ اگر امام سجاد کو آپ مانتے ہو، علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر امام سجاد کو مانتے ہو تو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عزاداری بھی کرو اسی انداز سے جیسے امام سجاد کرتے ہیں، اور عبادت الہی کو بھی اسی طرح انجام دو جیسے امام سجاد انجام دیتے ہیں۔ کس طرح کی عبادت سید سجاد علیہ السلام کی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد کے بیٹے امام باقر کنویں میں گر گئے، ماں چلا رہی ہے بیٹا گر گیا، بیٹا گر گیا، امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون نماز پڑھ رہے ہیں؟ امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تمام ہوئی، کنویں کے پاس گئے، ہاتھ بڑھایا، امام کو لے لیے۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ کنویں کے پاس گئے، آواز دی لاؤ میری امانت مجھے دے دو۔ یہ امام سجاد کی عبادت ہے۔ روایتیں کہتے ہیں کہ امام سجاد حالت قیام میں شیطان سانپ بن کے آیا اور امام کے انگوٹھے کو سے گستاخی کرنے لگا، امام نے بالکل نہیں دیکھا، وہ خود کہتا ہوا جا رہا ہے کہ حتی زین العابدین امام سجاد کی عبادت۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں غیروں کے ساتھ برتاؤ، ارے کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے 125 غلاموں کو، اور سب سے چھوٹی روایت ہے 25,000، معمولی بات کہ 25,000 بھی اب کیونکہ لفظ آسان سا لگتا ہے، لیکن 25,000 غلاموں کو خریدنا اور غلاموں کو خرید کے اپنے پاس رکھنا۔ 2 مہینے کی روایت ملتی ہے کہ 2 مہینے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کچھ روایتیں ملتی ہیں 20 دن رکھتے تھے، کچھ کہتے ہیں 40 دن رکھتے تھے، بلکہ میں تو مانتا ہوں کہ اگر امام ایک دن بھی اپنے پاس کسی کو رکھ لیں تو آدمی امام کے اس کردار سے مروب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ملتا ہے کہ امام سجاد نے غلام لیے اور آزاد کیے، تو سوال یہ وہ آزاد ہو کے جاتے کہاں تھے؟ اب وہ تاریخ پڑھیں گے تو مختار کی فوج دن بہ دن بڑھتی نظر آتی تھی، تو علماء نے فرمایا یہ مختار کی فوج جب ہی بڑھتی تھی جب امام سجاد غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو امام کی زبانی اپنے ان کے کربلا والوں کے مصائب سنتے ہوں، جو کربلا والوں کی حقیقت سنتے ہوں، تو اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ کربلا کے بعد سے جو امام سجاد نے خطبے یا تعلیم یا تربیت دی ہے، ہر مقام پر کسی مقام پہ کوئی فرض امام نے ترک نہیں کیا ہے۔ جب موقع ملا، کوئی اپنا ملا تو چادریں مانگی،
جب کوئی موقع ملا، اپنا ملا تو پانی کا مطالبہ کیا، جب موقع ملا زبان سے خطبے کی باری آئی تو خطبہ بیان کر کے فرمایا، دعا کر کے بد دعا کی باری آئی، دعا کی باری آئی تو دعا کر کے ان کی مدد فرمائی، اپنے اہل حرم کا برابر خیال رکھا، اور دنیا کو ایک بہترین پیغام دیا ہے کہ مصیبتیں کتنی آ جائیں تمہارا تعلق اس سے اتنا مضبوط ہو کہ مصیبت میں مایوس ہو کے گھر میں نہ بیٹھ جانا، بلکہ اللہ نے جو ذمہ داری دی اس کو بخوبی نبھانا۔ نبھائی نہیں نبھائی امام سجاد نے وہ اپنی ذمہ داری آپ بتائیں؟ جناب زینب بیویوں کی ذمہ داری امام سجاد نے نبھائی یا نہیں نبھائی؟ دین کی ترویج کی ذمہ داری امام سجاد نے، کتنی مصیبتیں، چین نہیں ہے امام سجاد کو، سکون نہیں ملا ہے۔ ہتھ کڑی بیڑی ہم سن لیتے ہیں، تھوڑی دیر مصائب سنتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، روتے ہیں چلے جاتے ہیں، صحیح ہے، وہ ہمارا اس کے علاوہ عمل ہی کیا ہے؟ یہی ہمارے لیے بہت ہے کہ ہم کم سے کم محبت اہل بیت ہمارے دل میں، اور یہ محب کی پہچان بھی ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، غم میں غمزدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے کہ سجاد پہ جو بیڑی اور ہتھ کڑی ہے وہ کتنی وزنی ہے، کتنی وزنی ہے، اور اس کے بعد بھی اتنی اذیتوں کے بعد، یعنی 11 محرم سے قید ہیں اور شام تک جا رہے ہیں، امام کسی مقام پہ جھکے نہیں ہیں، کسی مقام پہ ٹوٹے نہیں ہیں، امام کسی مقام پہ روئے نہیں ہیں۔ ہاں جب روئے ہیں جب کسی اپنے چاہنے والے کو مصیبت میں دیکھا، اپنے لیے نہیں روئے۔ ارے کہتی ہے اور یہی سہارا ان کا جناب زینب دے رہی ہیں، جناب زینب بھی ان کا اس طرح سہارا دے رہی ہیں کہ جب امام سجاد ایک جگہ چلتے چلتے غش کھا کے گرے ہیں تو مقاتل کہتے ہیں کہ بی بی جناب زینب نے بیویوں سے فرمایا بیویوں میرے قریب آؤ، اور آنے کے بعد سجاد پہ سایہ کر لو کیونکہ دھوپ کی تپش سے بیڑیاں گرم ہو رہی ہیں۔ یہ امام سجاد کی زندگی میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا واقعاً، کیونکہ یہ باتیں بہت ساری وہ ہیں کہ ہم جب ہم ممبر پہ آتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ داد دیں، جب ہم مصائب پڑھتے ہیں دل چاہتا ہے آپ روئیں، یہ وہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اس لہجے کو، اس جگہ کو ذرا تنہائی میں محسوس کیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیویاں جو جناب سجاد پہ سایہ کر رہی ہیں، کیا ان کو گرمی نہیں لگ رہی ہوگی؟ کیا یہ بیویاں ایک گلے میں ایک رسن سے بندھی بھی نہیں ہیں؟ کیا ان بیویوں پہ کوڑے نہیں لگ رہے؟ تاریخ کہتی ہے جب یہ بیویاں ایک جگہ جمع ہوئی اور سجاد پہ سایہ کر لیا تو ظالموں نے دیکھا یہ کیا کر رہی ہیں، قریب آ کے دیکھا اچھا ماں کی محبت جاگ رہی ہے، پھوپھی کی محبت جاگ رہی ہے، یہ تو تاریخ کہتی ہے کوڑے مارے گئے، بیویوں کی کمر پہ کوڑے مارے۔ دل پھٹتا ہے میرے عزیز، ان مصاحب کو پڑھتے وقت، ان روایتوں کو پڑھتے وقت دل پڑھتا ہے۔ ہم پڑھ دیتے ہیں، 2 منٹ کے مصائب ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ 2 منٹ کی بات تو نہیں ہے نا، بیویاں آئی بھی ہوں گی، سایہ بھی کیا ہوگا، کوڑے بھی لگے ہوں گے۔ تاریخ کہتے ہیں بیویاں پھر بھی نہیں ہٹی، بیویاں نہیں ہٹی، کوڑے لگ رہے بیوی نہیں ہٹی، مگر ان بیویوں میں سے کسی کے آنسو جب سید سجاد پہ پڑے تو سید سجاد نے نگاہ کھولی، پھوپھی اماں ہٹ جائے، ہٹ جائے۔ اللہ الجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سجاد علیہ السلام کے، غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ تاریخ کہتی بیویوں کو ہٹایا گیا، جناب سجاد نے پھر دیکھا اور پھوپھی سے کہہ رہے پھوپھی اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا بیٹا تو غشی میں آ گیا تھا، تو مصیبت میں تھا۔ امام فرمائے بیوی میں پھوپھی اماں آپ بھی تو رسن بستہ ہے، آپ بھی تو بے ردا ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہے میرے چیزوں، کھل کے رویا کرے، سوچا کرے، ایک مصیبت نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا مصیبت ہے کہ جناب سجاد دیکھ رہے کہ یزیدی فوج ہے جو اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھ کے جناب سکینہ کہتی ہے پانی مجھے بھی چاہیے، پیاس لگی ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، میں ختم کر دوں گا یہاں پہ میرے عزیزوں۔ کہا پیاس ہمیں بھی لگی، ہمیں بھی پانی پلا دو۔ تاریخ کہتی ہے اس نے اپنے لوگوں کو پانی پلایا، اللہ لعنت کرے۔ تاریخ کہتی ہے اپنوں کو پانی پلایا، بیوی اطمینان سے کھڑی ہے، شاید اب پانی مل جائے۔ یہ غیرت نہیں ہے؟ اس کو ذرا محسوس کیجیے، آپ کی بھی بچی ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، تڑپ جاتا ہوں میں بخدا، لیکن جب جناب سکینہ کا تصور کرتا ہوں تو کلیجہ پڑ جاتا ہے جب جناب سکینہ کا تصور کرتا ہوں، اور جب جناب سجاد کو دیکھتا ہوں قیدیوں میں، ایک بھائی کی غیرت کتنی مچل رہی ہوگی کہ میں قیدی ہوں،
میں بھائی بہن کو پانی نہیں پلا پا رہا۔ ایک ماں کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی کہ میری بچی پانی مانگ رہی ہے، مگر مقاتل نے وہ منظر دکھا جو میرے بچوں کلیجہ پھاڑتا ہے کہ جناب سکینہ اس امید سے کھڑی ہے شاید پانی ملے، مگر مقاتل نے لکھا ان ظالموں نے جب سب کو پانی پلا دیا اب مشق کے دانے جانوروں کی طرف کر دیے۔ جب مشق کے دانے جانوروں کی طرف کر دیے تب جناب سکینہ شاید یہ سوچ رہی ہے کہ بی بی فرما رہے بیٹا رک جا، شاید ان کے بعد پانی مل جائے۔ یہ ظالم اتنے بڑے خبیث تھے، اتنے بڑے لعنتی ہے کہ تاریخ نے منظر لکھا کہ سکینہ امید لگائے کھڑی ہے مجھے پانی ملے گا، مگر جانوروں کو پانی پلانے کے بعد یہ مشق لے کے آگے بڑھے۔ بی بی سکینہ نے سمجھا اب شاید مجھے پانی ملے، مگر مشق کا دہانہ ارے زمین پہ کھول دیا گیا، پانی زمین پہ بہہ گیا۔ مقاتل میں تو نہیں ملا مگر میرا دل کہتا ہے سکینہ نے شاید چچا عباس کے چہرے کو دیکھا ہو۔ اے میرے چچا، اللہ تاش اللہ تاش، ہائے یہ پیاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء من الاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار نوازوں پر رحم نازل فرما، جو بھی دام درہم میں ادائے حسین میں حصہ لیتے ان کی جان مائد و تابرو کی حفاظت فرما۔ معبود تو اپنے رحم سے کام لے، عدل سے کام نہ لے۔ معبود ہمارے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو قبول فرما۔ معبود ہماری قرت ہمارے مخرج پہ دھیان نہ دیتے ہوئے ہماری عقیدتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کو مسائل شریعہ پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود آج 2 معصومین کی شہادت کی ہے، امام حسن کے روزے کی تعمیر کے ذرائع فراہم فرما، وہ ذرائع فراہم کرا کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے۔ ہر دشمن اہل بیت کے چہرے سے نقاب اتارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اپنے بچوں کو دین اہل بیت علیہ السلام پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و احمد محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کے لکھا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ معبود مجھے بھی حق بیانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما، زیادہ دینے لگا امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ہم ان کے اوان و سان میں شمار فرما۔ یہ جو میں نے حقوق پڑھے اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کو فارورڈ کر سکتا ہوں۔